بسم اللہ الرحمن الرحیم سبيل الدموع سبيل مريح. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. وقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا: وفي نجدنا يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في شامنا وبارك لنا في يمننا. قال الناس: وفي نجدنا؟ قال: في الثلاثة. هناك الزلازل والفتن وبها يدنو قرن الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآله ألف ألف مرة. اللهم صل على محمد وآله ألف ألف مرة. اللهم صل على محمد وآله ألف ألف مرة. محترم ومعزز سامعین کرام، بزرگان ساتھیوں، ایک مرتبہ کی گہرائیوں کے ساتھ درو دیکھان کر لیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز سامعین کرام، بزرگان نبی پاک صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم نے آج سے تقریباً 1450 سال پہلے بہت ساری باتوں کی وضاحت فرما دی اور نئی پیشن گوئی کے طور پر علامات قیامت بھی بیان فرمایا ہے، یعنی قیامت کی علامتیں کیا کیا ہیں۔ دن بدن ایک کے بعد ایک جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات بتائے وہ پورے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ گویا دنیا کی زندگی زیادہ نہیں ہے، بالکل کم زندگی بچی ہوئی ہے اس دنیا کی، اور عقل مند انسان وہی ہے جو کم وقت میں زیادہ نفع کمانے والا بن جائے۔ اور قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ حکمران ظالم بن جائیں گے، فتنے ایک کے بعد ایسے امت میں شامل ہوتے چلے جائیں گے جیسے آسمان سے بارش کے قطرے گرتے ہیں، ویسے فتنے ابھرتے چلے جائیں گے۔ آپ دیکھیں ہر روز ایک نیا فتنہ ابھر رہا ہے، ہر اعتبار سے فتنے ابھرتے چلے جا رہے ہیں۔ ایمان کو بچانا ایسے گویا کہ ہاتھ میں انگار لے کر چلنے کے برابر آج وہی معاملہ ہے۔ چاروں طرف ایمان کے لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایمان پر ڈاکہ زمین کر رہے ہیں، لوگوں کی زندگیوں سے دلوں سے غیر محسوس طریقے سے ایمان نکلتا چلا جا رہا ہے۔ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آخری زمانے میں میرا امتی صبح ایمان کی حالت میں کرے گا، شام ہوتے ہوتے اس کا ایمان دل سے نکل چکا ہوا ہوگا، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ رات ایمان کی حالت میں گزارے گا، صبح ہوتے ہوتے اس کا ایمان سینے سے نکل چکا ہوگا، چند اعمال، چند افعال، چند اقوال کی وجہ سے اسے احساس تک نہیں ہوگا۔ آج یہ ہو رہا ہے، لوگ ذری ذری باتوں میں مرتد ہو جاتے چلے جا رہے ہیں، اور فتنے ملکوں میں شہروں میں گلیوں میں بلکہ ہر گھر میں الگ الگ فتنے ابھریں گے، اور وہ فتنے صرف گھروں تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ وہ فتنے مساجد کے اندر تک آ جائیں گے جنہیں ہم اللہ کا گھر کہتے ہیں۔ آج ہو رہا ہے، یوں دیکھا جائے تو سب سے زیادہ فتنے آج مساجد میں نظر آتے ہیں ہر اعتبار سے۔ اور آگے فرمایا یہ فتنے صرف مساجد کے حد تک نہیں رہیں گے بلکہ چلتے چلتے کعبۃ اللہ کے اندر تک یہ فتنے داخل ہو جائیں گے۔ آج کعبۃ اللہ کی کیا حالت و کیفیت ہے، وہاں کے کیا مناظر ہیں۔ ہمارا وہ قبلہ ہے کعبۃ اللہ، ہمارے لیے نماز کا قبلہ ہے، مدینہ المنورہ ہمارے لیے شریعت کا قبلہ ہے۔ نماز کے اندر ہم مکہ مکرمہ کی طرف رخ کریں گے، شرعی مسائل کے لیے ہماری توجہ مدینہ المنورہ شریف کی طرف ہوگی، جسے ہم حرمین شریفین کہتے ہیں۔ آج وہاں پر بھی فتنے آ گئے، ایسے چیزیں وہاں ایجاد کی جا رہے ہیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ اور ایک حدیث پاک بھی پڑھی ہے، جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لنا فی شامنا، اے اللہ شام میں، ملک شام میں برکت عطا فرما، جہاں آج فلسطین ہے اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ اور ایک حدیث بھی ہے
تقریباً 6-7 مہینے پہلے میں نے اس کی وضاحت کی تھی کہ اگر خیر فلسطین میں بیت المقدس کے اطراف میں خیر نہیں تو ساری دنیا میں خیر نہیں۔ آج فلسطین کے حالات کیا ہیں آپ سب جانتے ہیں۔ ہر کوئی مسلمان حکمران ہاتھ پر ہاتھ دھرا بیٹھا ہوا ہے، ہر کوئی خاموش بیٹھا ہوا ہے، کوئی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ جن کے نام سے امریکہ جیسے امریکہ کے اندر ہلچل مچ سکتی ہے وہ بھی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ علامات قیامت میں بڑی علامات ہیں۔ اور اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے لیے دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی یمننا، اللہ یمن میں برکت عطا فرما۔ صحابہ بیٹھے تھے، صحابہ نے پوچھا، کہا اے اللہ اہل نجد کے لوگ بھی ہیں ان کے لیے بھی دعا کر دیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کہا اللہ شام میں برکت ہو، یمن میں برکت ہو۔ پھر لوگوں نے کہا نجد کے لیے دعا کر دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ قال فی ثلاثہ، 3 مرتبہ یمن اور شام کے لیے دعا فرمائی۔ جب لوگوں کا اصرار ہوا تو کہا هناك الزلازل والفتن وبها يبدو قرن الشیطان وَبِهَا يَبْدُو قَرْنُ الشَّيْطَانِ، کہ نجد کے لیے میں دعا نہیں کروں گا کیونکہ وہاں زلزلے ابھریں گے، وہاں سے سب سے زیادہ فتنے اٹھیں گے، وہاں کے لوگوں کے ذریعے سے پوری دنیا میں فتنے پھیلائے جائیں گے اور وہاں سے شیطان کا سینگ طلوع ہوگا۔ بہت بڑی حدیث رواہ البخاری، بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ آج جو مکہ مکرمہ کے اندر حکومتیں ہیں، وہاں کا جو نظام چلانے والے ہیں، آپ کو سن کر بڑا تعجب ہوگا کہ وہ حقیقی معنوں میں اہل عرب نہیں ہیں بلکہ وہ اہل نجد ہیں، وہ لوگ نجدی ہیں۔ بعض علماء تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ وہ حقیقی معنوں میں صحابہ کی اولاد میں سے بھی نہیں ہے الا ماشاء اللہ، چند لوگوں کے علاوہ وہ صحابہ کی اولاد میں سے بھی نہیں ہے۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے پیشن گوئی کی تھی کہ اہل نجد سے، نجد کے لوگوں سے پوری دنیا کے اندر فتنے پھیلائے جائیں گے، آج وہ صحیح ہوتی نظر آ رہی ہے۔ انہوں نے اہل نجد نے سعودی عرب پر حملہ کیا اور وہاں پر اپنی حکومت بنائی۔ آج دیکھیں کیسے کیسے فتنے ابھر رہے ہیں۔ میں مختصر سی تعریف سعودی عربیہ کی کرتا چلوں تاکہ پتہ تو چلے کہ اس کی تعریف کیا ہے۔ جس جگہ کے لیے، جس جگہ جانے کے لیے ہم تڑپ جاتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے، ایک انسان کے اندر ویسی محبت و الفت ہونی بھی چاہیے کہ وہاں جانے کے لیے دل تلملا جائے، دل بے قرار ہو جائے، ورنہ وہ حقیقی معنوں میں مسلمان نہیں کہلائے گا۔ مگر افسوس کے ساتھ میں یہ کہنا پڑ رہا ہے اور یہی حقیقت ہے کہ آج کعبۃ اللہ، حرمین شریفین جیسی مقدس جگہیں جن لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں وہ سب دنیا کے سب سے بڑے ظالم لوگ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا، آیات نازل ہوئی کہ آج کے بعد کوئی غیر حرمین شریفین کے اندر داخل نہیں ہوگا، کوئی مکہ کے اندر داخل نہیں ہوگا، کوئی مدینہ منورہ کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ تمام یہودیوں کو نکال دیا گیا، تمام مشرکین کو نکال دیا گیا اور وہ نظام چلا۔ 1450 سال تک وہ نظام چلتا رہا۔ کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ اللہ کے بنائے
حدود کے اندر کوئی اپنی منمانی کر سکے. کسی کی یہ مجال نہیں ہوئی کہ وہاں پر جہاں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں کو جانے سے روکا، منع فرمایا، کسی غیر کو لے جا کر وہاں کھڑا کر سکے. مگر آج کا جو باشندہ ہے، جو گیا گزرا انسان ہے، جو اپنے آپ کو بادشاہ اور ولی کہتا ہے، اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ خادم الحرمین کہتا ہے، اس نے آج کھڑ کے پیشاب کرنے والوں کو کعبۃ اللہ کے اندر تک پہنچا دیا. جہاں مسلمان کے علاوہ، ایمان والے کے علاوہ کوئی جا نہیں سکتا، آج وہاں غیر تک چلا جا رہا ہے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی بنائی ہوئی حدود تھی جس کو آج پامال کر دیا گیا، پامال کر دیا گیا. ایسے ایسے نظام بنائے گئے، ایسے ایسے قانون بنائے گئے جس کا شریعت کے اندر کوئی نام و نشان نہیں ہے، کوئی نام و نشان نہیں ہے. آج جسے ہم سعودی کہتے ہیں، اس کا پہلا نام جزیرۃ العرب تھا. حقیقی معنوں میں وہ جزیرہ تھا جہاں بی بی ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے آبادی پھیلی. وہ ایک جزیرہ تھا اور اسی کو جزیرۃ العرب کہا جانے لگا تھا. مگر افسوس، انگریز نے جب اپنا جال پوری دنیا کے اندر پھیلایا، وہاں پر اس کا جال چل نہیں سکا، کیونکہ وہ بڑے سیدھے سادے لوگ، صحابہ کی اولاد، صحابہ کے نسل کے وہ لوگ بڑے عجیب مزاج کے تھے. تو انگریز نے وہاں جا کر وہاں کے لوگوں کو، وہاں کے بڑے ذمہ داروں کو ابھارا اور کہا، اس سے پہلے تک خلافت عثمانیہ قائم تھی، ترکی کے اندر اس کا خلافت گاہ تھی، تمام مسلمان اس کے تابع تھے، وہاں ایک خلیفہ ہوا کرتا، اس کے طرز پر سارا نظام چلا کرتا. تو انگریز نے بہکایا کہ تم عرب ہو، اہل عرب ہو، تمہارے باپ دادا صحابہ گزرے ہیں، تم کیوں کسی کی غلامی میں زندگی گزارتے ہو؟ تم لڑو، کھڑے ہو جاؤ اور اپنے ملک کو، اپنے آپ کو آزاد کرا لو. حالانکہ وہ جب تک خلیفہ کے ماتحت تھے، وہ آزاد تھے. جیسے ہی انہوں نے خلیفہ سے بغاوت کر لی، اپنے آپ کو الگ کر دیا، اب وہ غلام بن گئے ہیں. تو چند لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، مال کے پیاسے، حکومت کے پیاسے، کہ کچھ بھی ہو جائے میرے ذمہ، بس حکومت مجھے مل جائے، کچھ بھی ہو جائے مال بس مجھے مل جائے. ایسے کئی گزرے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. وہاں پر فتنہ برپا ہوا، انہوں نے خلیفہ وقت سے مخالفت کی، بغاوت کی، جس کے بدلے میں خلیفہ نے تمام میزائل حرمین شریفین کی طرف کر دیے کہ بغاوت کا بدلہ لیا جائے گا. مگر کون مائی کا لال ہے جو حرمین شریفین جیسی مقدس جگہوں پر میزائل داغے، وہاں پر حملہ بولے؟ ایک گیا گزرا انسان حجاج بن یوسف تھا، اس کے علاوہ کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ حرمین شریفین جیسی مقدس جگہوں کو کوئی تکلیف پہنچانے کی کوشش کرے. آخرکار خلیفہ نے کہا کہ جاؤ تم اپنا ایک نظام الگ سے بنا لو، اگر ہم چاہتے تم سے بدلہ لے سکتے تھے، مگر تم حرمین شریفین کے باشندے ہو، ہم تمہیں تکلیف پہنچا سکتے ہیں، مگر کعبۃ اللہ کی دیوار پر آ جائے، مسجد نبوی کی دیوار پر آ جائے، ہمیں گوارا نہیں ہے. اور انہوں نے انہیں چھوڑ دیا. اب یہ الگ ہو گیا جزیرہ، کون حکومت کرے گا؟ اس کے اندر کافی وقت گزرتا چلا گیا، کافی وقت گزرتا چلا گیا. پھر جرمنی وغیرہ کے ممالک نے، کیونکہ بہت غریب ملک تھا، غریب جزیرہ تھا، انہوں نے کہا کہ تمہارے علاقے میں زمین میں خزانہ چھپا ہوا ہے، تم اس کو استعمال کرو. 1902 کے اندر جرمنی وغیرہ کے ممالک نے انہیں آگاہ کیا، بتایا تمہارے زمین میں تو پیٹرول چھپا ہوا ہے. اس سے پہلے مغلیہ حکومت سال بھر کا آدھا خرچہ سعودی عربیہ روانہ کیا کرتی تھی. مغلیہ دور کے اندر بادشاہ
کی زمین میں اللہ نے خزانہ چھپا ہوا رکھا ہے۔ 1902 کے اندر تب انہوں نے یہ کوششیں کی کہ اس کو نکالا جائے۔ الغرض 1916 کے اندر انہوں نے پیٹرول نکالنا شروع کیا، جس کی مانگ بڑھتی گئی، ساری دنیا کے اندر یہ چرچے ہو گئے۔ ابھی تک کوئی حکمران مکمل طور سے نہیں بنا۔ قریب اہل نجد کے لوگ جو بڑے عجیب قسم کے تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو مال کا خزانہ ہے، یہاں تو دنیا کی تمام عیش و عشرتیں یہاں سے نکل رہی ہیں، کیوں نہ ہم ان پر حملہ کر کے ہم حکومت قائم کریں۔ عبد الوہاب نجدی کے ساتھ میں مل کر وہاں کے لوگ چڑھ آئے مکہ المکرمہ کی طرف اور انہوں نے لڑائی شروع کر دی۔ یہ سیدھے سادے لوگ ابھی یہ حکومت بنانے کا سوچ رہے تھے، اپنے پیروں پر کھڑے ہو رہے تھے، تبھی ان پر حملہ کیا جاتا ہے اہل نجد کی طرف سے، جس کی وجہ سے وہ لوگ ہار جاتے ہیں اور یہ لوگ جیت جاتے ہیں۔ 1924 عیسوی کے اندر اہل نجد نے مکہ کو فتح کیا اور اس کے چند سال بعد 1934 عیسوی کے اندر انہوں نے مدینہ المنورہ کو بھی فتح کر لیا۔ اب 1936 عیسوی میں انہوں نے وہاں پر اپنی حکومت قائم کی اور اس کا نام رکھا سعودی عربیہ، المملکت العربیہ سعودیہ، یہ نام انہوں نے رکھا ہے۔ سعود ان کے جد امجد کا نام ہے، جو بادشاہ گزرے ہیں سعودیہ کے، ان کے جد امجد کا نام سعود تھا۔ ایک کا نام عبد العزیز اور ایک کا نام فیصل، ایسے بادشاہ گزرے ہیں، تو ان کے جد امجد کی طرف نسبت کرتے ہوئے سعودیہ انہوں نے نام رکھ لیا، المملکت العربیہ سعودیہ، یہ مکمل نام ہے۔ الغرض اس سے پہلے جب انہوں نے حکومت قائم کی، کعبۃ اللہ کے اندر 4 امام ہوا کرتے، امام ابو حنیفہ کا امام الگ، امام مالک کا امام الگ، امام شافعی کا امام الگ، امام احمد بن حنبل کا امام الگ۔ جو جس مسلک کو فالو کرنے والا ہے وہ ان کے پیچھے نماز پڑھتا، مگر انہوں نے دور کی سوچی، یہ سوچ کر کہ اگر یہ 4 امام برقرار رہیں گے، ہماری بات ہم ساری دنیا میں نہیں بنوا سکتے۔ آج کعبۃ اللہ مکہ المکرمہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے جو بات چلائی جاتی ہے ساری دنیا کے لوگ اسے قبول اور تسلیم کرتے ہیں۔ واحد کعبۃ اللہ ایسی جگہ ہے جہاں سے جو بات چلائی جاتی ہے ساری دنیا کے مسلمان آنکھیں بند کر کے اسے تسلیم کرتے ہیں۔ تو انہوں نے تمام ائمہ کو یہ کہا کہ 4 جماعتیں کرنے سے تو اچھا ہے کہ ہم ایک مسلح پر آ جائیں، ایک مسلح کے پیچھے جمع ہو جائیں۔ اور علماء کا اتفاق بھی تھا کہ چلو 4 خطبے ہونے سے اچھا ہے کہ ایک خطبہ ہو جائے، مگر اس وقت کے لوگوں کی یہ اندرونی چال تھی کہ ہمیں مسلمانوں کو گمراہ کرنا ہے، بھٹکانا ہے۔ الغرض تمام کا نظام ختم کر کے ایک امام لایا گیا، یہ حکومت چلتی رہی، مگر ان کے جو لوگ تھے ان کے اندر ایمانیت تھی، انسانیت تھی، اللہ کا خوف تھا، جس کی وجہ سے جو بھی فیصلہ ہونا تمام کی متفقہ رائے سے وہ فیصلہ کیا جاتا۔ مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا لوگ بدلتے گئے، فتنے آتے گئے، حق کو لوگوں کو پیچھے کرتے گئے، جو حق کو ہی کرتا اسے نکال دیا جاتا، جو حق بیان نہیں کرتا اسے نکال دیا جاتا۔ یہ سازشیں سالوں سے چلی آ رہی ہیں۔ اندازہ لگایا جائے آج 2024 ہے تو 100 سال ان کے مکمل ہو گئے ہیں، ان کی حکومت کے، آل سعود کی حکومت کے 100 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ پھر انہوں نے ایک نظام بنایا اہل عرب کے اندر، جو خطبہ دیا جائے گا وہ صرف ایک خطبہ ہوگا، چاہے امام جو بھی ہو، وہی خطبہ پرنٹڈ جو خطبہ ہوگا جو بادشاہ کی طرف سے آئے گا، بادشاہ جو صادر کرے گا وہی خطبہ دیا جائے گا، وہی بیان کیا جائے گا۔ وہاں سے فتنوں کے لیے دروازے کھل گئے۔ آج یہ حالت ہے کہ وہاں پر سنیما ہال قائم ہیں، وہاں پر جوئے کے اڈے قائم ہیں، وہاں پر شراب کے دکان قائم ہو گئے، ہر برائی وہاں پر
پر جمع ہوتی چلی جا رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا تھا کہ میں اہل نجد کے لیے نہیں دعا کروں گا، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں وہاں سے فتنے ابھرتے چلے آئیں گے۔ آج وہی فتنے ہیں۔ آج سے 15-20 سال پہلے جو لوگ حج کے لیے جاتے، عمرہ کے لیے جاتے، کتنی سہولتیں ان کے لیے تھی۔ ہر عرب یہ چاہتا کہ آنے والے مہمان ہمارے دسترخوان سے سیراب ہو جائیں، آنے والے مہمانوں کو پانی کی تکلیف نہ ہو، کھانے کی تکلیف نہ ہو، رہنے کی تکلیف نہ ہو۔ ایسا نظام کیا جاتا، افطاری پر بڑے بڑے شیوخ آ کر ہاتھ پکڑ کر لے جاتے، کہتے آؤ ہمارے دسترخوان پر بیٹھو، تم تو اللہ کے مہمان ہو۔ مگر آج کا جو حکمران ہے اس کمبخت نے اس نظام کو ختم کر دیا، اور یہ خادمین جو ہیں، خدمت کرنے والے ہیں، یہ حقیقی صحابہ کی اولاد میں سے ہیں۔ آج ان کو روک دیا گیا، یہ پابندی عائد کر دی گئی کہ کوئی عرب مسجد نبوی ہو یا مکہ مکرمہ ہو، اپنے طرف سے کوئی دسترخوان نہیں لگائے گا۔ جو حکومت دسترخوان لگاتی ہے، آنے والے اسی سے سیراب ہوں گے، اپنی طرف سے کوئی نہیں لگائے گا۔ پیسوں کو ہموار کر دیا جاتا، پیسوں کی بارش کر دی جاتی، اب پابندی لگا دی گئی۔ اتنی سخاوت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جمع کرنا ہے ہمارے بیت المال میں جمع کرو، تمہیں لٹانے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک ایک کر کے تمام چیزوں کو روکا گیا۔ جو حق کے لیے آواز اٹھانے والے، حق کے لیے آواز اٹھانے والے، تقریباً 40 علماء کرام کو جیل کے پیچھے ڈال دیا گیا، جیل کے اندر۔ آج سے کئی سال پہلے ایک مکہ بیت اللہ کے امام صالح آل طالب آئے تھے، عبد المطلب یا ابو طالب ان کا نام ہے، وہ آئے ہوئے تھے، ہندوستان کا دورہ انہوں نے کیا۔ بنگلور کے اندر بھی 2-3 جگہ ان کے خطابات میں آج کا جو بادشاہ ہے اس نے عورتوں کو یہ اجازت دی کہ بے پردہ ہو کر بازار جا سکتی ہے، کاروبار کر سکتی ہے۔ اس وقت میں انہوں نے اپنے خطاب میں بس 3 منٹ کا خطاب ہے، پردے کی آیات پڑھ کر لوگوں کو سنایا کہ اللہ پردے کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اس دن کی جو انہوں نے نماز پڑھائی ہے وہ آخری نماز ہے۔ جیسے ہی نماز ختم ہوئی انہیں جیل کے اندر داخل کر دیا گیا۔ مقدمہ چلا 5 سال کے بعد سنوائی ہوئی، دوبارہ 10 سال کے لیے بھیج دیا گیا۔ آج بھی وہ سلاخوں کے پیچھے زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسے بڑے بڑے 40 علماء کرام کو جیل کے حوالے کر دیا گیا ہے، کیونکہ وہ حق بیان کرتے ہیں۔ مسجد نبوی کے امام بہت سابق امام، ان سے پرانا کوئی امام نہیں، انہیں معطل کر دیا گیا، انہیں نکال دیا گیا۔ وجہ کیا؟ کہ انہوں نے نماز کے اندر یہودیوں کے بارے میں جو اللہ کا عتاب، اللہ کی ڈانٹ، اللہ کی پھٹکار آئی تھی، ان آیت کو کثرت سے تلاوت کی، جس کے لیے راتوں رات انہیں معزول کر دیا گیا۔ اس وقت کا بادشاہ جو شاہ فیصل بادشاہ تھا، وہ امام اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں مرتبہ درود بھیجنے والے، آتے جاتے سلام کرنے والے، اللہ کے سب سے زیادہ چہیتے بندے، جب انہیں نکال دیا گیا، 8 دن تک مسلح پر آنے نہیں دیا گیا، شاہ فیصل کے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کہنے لگے اگر اپنی حکومت چاہتا ہے تو اس امام کو دوبارہ مسلح پر کھڑا کر۔ راتوں رات انہیں دوبارہ مسلح پر کھڑا کیا گیا۔ الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں کے اندر جو محبت وہاں کی ہے وہ دھیرے دھیرے محبت ختم ہو جائے، لوگ زیادہ تعداد میں کعبۃ اللہ کو نہ آئیں، حرمین شریفین کو نہ آئیں، یہ ان کا اصل منصوبہ ہے۔ اسی لیے آج اس بار جو حج کا ماحول چلا ہے، حاجیوں کا، حاجی شہید ہوئے ہیں، انہی بے ترتیبی کی وجہ سے۔ اگر وہ چاہتے کہا جا رہا ہے کہ بغیر بتائے بھی آئے تھے سعودی عربیہ کے اندر، کہ وہاں کے لوگوں کے اندر اللہ نے اتنی استعداد رکھی ہے، اتنی صلاحیت رکھی ہے، اتنی دینداری رکھی ہے کہ ساری دنیا بھی امڑ کر چلی جائے، وہ ان کا نظام بنا سکتے ہیں، مگر روک دیا گیا، نظام بنانے نہیں دیا گیا، جس کی وجہ سے حاجیوں کی شہادت ہوئی ہے۔ وہ یہ سوچتے ہیں، ان کا یہ سوچنا ہے کہ اگر یہ معاملات سامنے دن بہ دن آتے جائیں گے
उससे अच्छा है कि ना जाओ, लोग जाने से रुक जाएंगे। मगर ईमान वाला, कलमा पढ़ने वाला जाता ही इसलिए है कि उसकी जान वहां निकल जाए और वो आज़म मुदाहजतन इंदल्लाह का मुस्तहिक हो जाए, सबसे ज्यादा सवाब हासिल करने वाला बन जाए। इसलिए मैं जो हाजी आ रहे हैं, आ गए हैं, उनसे गुजारिश है कि वहां के खुराफात ना बयान किया करें, वहां के हालात को ना बयान किया करें, वहां के अज़मतों को बयान किया करें। जो हाजी जाते हैं, हज पर जाते हैं, 5 दिन के अमाल अंदाजा लगाएं, आपने 5 दिन जरी मुशक्कत उठा ली, जरी सी मुशक्कत उठा ली, जरी सी परेशानी उठा ली, आपके 70 साल के गुनाह अल्लाह माफ कर रहा है। कितना सस्ता सौदा है। 5 दिन की मुशक्कत पर, 5 दिन की परेशानी पर अल्लाह 70-80 साल के गुनाह माफ कर रहा है। ये कोई मामूली फजीलत है? इससे बढ़कर और क्या फजीलत होनी चाहिए? इसलिए हाजी जब हज के लिए रवाना होता है, बताया ये जाता है कि हज के जो अय्याम हैं वो मैदान महशर के अय्याम के मुकाबिल हैं। वहां के परेशानियों को देखकर तुम घबराना नहीं। इसीलिए उसे हाथ में कफन थमा दिया जाता है एहराम के नाम पर। कफन किस लिए थमा दिया जाता है? अगर मर भी जाओ, इन्हीं 2 कपड़ों में तुम्हें जाना है। ये एहसास दिलाने के लिए एहराम बांध कर भेजा जाता है। अरे हम निकले ही हैं मौत को हाथ में लेकर, फिर हमें किस चीज का खौफ है, किस चीज का डर है? अगर वो ये सोचते हैं कि मुसलमान आना बंद कर देंगे, मुसलमान ऐसे नहीं हैं, देखी दिखाई चीजों को सही मान कर जाने से रुक जाएं। ईमान वाले तो वो हैं, मुसलमान हकीकी मुसलमान तो वो हैं कि 8,000 मरेंगे, 10,000 भी मरे, उससे ज्यादा जाकर बताएंगे। ये हमारा ईमान और जज्बा होना चाहिए, क्योंकि मुशक्कत है भी तो 5 दिनों की मुशक्कत है। बस हज के 5 दिन हैं, उन 5 दिनों की मुशक्कत पर अल्लाह हमें ऐसे गुनाहों से पाक कर रहे हैं कि जैसे आज हमारी माँ ने हमें जना है। ऐसी फजीलत अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाते हैं। उससे बढ़कर सुने, जब हाजी आता है, वापस आता है, घर में जाने से पहले जिसके लिए दुआ कर रहा है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं मेरे घर के दीदार करके आया है, ये जिस की तरफ उंगली करेगा, जिस के लिए हाथ उठाएगा, मैं उन तमाम लोगों की मग़फ़िरत करूंगा। ये फजीलतें हैं, ये फजीलतें हैं। इसलिए खुदारा वहां की जलील सी मुशक्कत को देखकर अपने आप को पीछे ना हटाएं। लोगों में एक चर्चा है कि भाई 1000 से ज्यादा तो ऊपर गए हैं, उससे अच्छा है कि हजी को ना जाओ। ये सबसे बुरी बात है। हरमैन शरीफैन हमें अपने जान से ज्यादा है, वो किसी की जागीर और मिल्कियत नहीं है, वो तमाम मुसलमानों की जागीर है, वो तमाम मुसलमानों की मिल्कियत है। मुसलमान के अंदर जब तक जान है, हरमैन शरीफैन की मोहब्बत उसके अंदर होनी चाहिए और वहां पर जाने का जज्बा और शौक होना चाहिए। अगर आप फितनों ने वहां पर भी अपना घर बना लिया है, बल्कि अपना अड्डा बना लिया है। आज वहां इससे पहले औरतें बाजार में नजर नहीं आती, मालों में नजर नहीं आती, ऑफिस में औरतें नजर नहीं आती थी। अब तो इजाजत दी गई, ऐसी खुली इजाजत कि आज वहां पर शो चल रहे हैं, स्विमिंग पूल के शो चल रहे हैं। अब अंदाजा लगाएं, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन हुई कि फितने निकलते निकलते काबतुल्लाह तक पहुंच जाएंगे, और जो कि पहुंच चुके हैं। इस वक्त में बहुत ज्यादा डरने की जरूरत है मुसलमानों को। अल्लाह की तरफ मुतवज्जा होने की जरूरत है। कब तक हम सोते और सुलाते रहेंगे? अब जागने की जरूरत है। फलस्तीन के हालात हमारे सामने, कितने महीने हो गए, जुल्म बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर फलस्तीन में अमन नहीं, सारी दुनिया में कहीं अमन नहीं है। 70 साल की औरत पर वहशी कुत्तों को छोड़ा जा रहा है, और कितना जुल्म देखना बाकी है। मगर मुसलमान है कि फिर भी गहरी नींद में सोया हुआ है। अब जागने की जरूरत है, वरना वो हालात बदलने में देर नहीं लगते, वो कैफियत बदलने में देर नहीं लगती।
को चाहिए कि अपना ताल्लुक अल्लाह से जोड़े। और एक गुजारिश हाजियों से ये है कि वो आए हैं, अल्लाह ने आपको बुलाया, आपके जान माल को अल्लाह ने कबूल किया, आपके लिए मुबारक है, मगर हकीकी मानों में कामयाब और उसी इंसान का आज मकबूल है जो आने के बाद में अपनी जिंदगी के अंदर खुराफात से दूर रहे, खुराफात से दूर रहे। उलमा फरमाते हैं अगर हाजी अपने ये सोचे कि मेरा हज कबूल हुआ या ना हुआ ये देखना है, सबसे आसान अलामत ये है कि वो जैसे ही आया है अपने मुल्क में, अपने घर को आया है, उस वक्त की फजर की नमाज कहीं कज़ा तो नहीं हुई है। ये देखें, नमाज अगर उसी दिन की फजर से नमाज कज़ा हो रही है तो डरने की जरूरत है कि मेरे हज के अंदर कोई जरूर कमी है। देखने में ये आता है कि बहुत सारे लोग जाते हैं, बहुत जाना भी चाहिए, मगर अफसोस कि हज से वापसी के बाद भी उनकी जिंदगियों में कोई तब्दीली नहीं होती। हज से वापसी के बाद भी उनकी जिंदगियों में कोई तब्दीली नहीं है। बड़े अफसोस की बात है। जब तक मक्का मुकर्रमा के अंदर थे उन्होंने अपना सर मुड़ाया था, जैसे ही घर में आए हैं सुबह उठने से पहले उन्होंने अपने चेहरे को साफ किया। वो ये कहना चाहते हैं कि इस चीज को हम अपने चेहरे पर रखना पसंद नहीं करते। अब अंदाजा लगाओ क्या तुम्हारे अमाल कबूल होंगे कि रोज़े अव्वल से नमाज़ें छूट गई, चेहरे से सुन्नत को निकाल फेंक दिया गया। अब हम अपने नाम के साथ हाजिर लगाते हैं, किस वजह से लगाते हैं? ये बात बड़ी कड़वी है मगर सच्ची बात है, सच्ची बात है। खुदारा अपने अमाल पर तवज्जो करें, नमाजों को कभी नागा ना करें, अपने मामलात को दुरुस्त करें, कारोबार को हराम माल से पाक करें। आप अल्लाह के घर को जाकर आए हैं, इससे पहले कम लोग आया करते थे आपसे मुलाकात के लिए, कम लोगों का ताल्लुक आपसे था। आप जब आपने सब्र किया, हरमैन शरीफैन का सब्र किया, मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम जगह का सब्र किया, आपका मकाम बढ़ गया। अब लोग आपको पुराना आदमी समझकर नहीं आएंगे, आपको ये समझकर आएंगे ये तो हाजी साहब हैं, ये तो अभी हज करके आए हैं, अल्लाह के घर का दीदार करके आए हैं, रोज़े पाक पर सलाम भेज कर आए हैं। ये सोचकर लोग आपसे ताल्लुकात कायम करेंगे, आपके करीब होंगे। अगर आपके अंदर ईमानदारी ना होगी, आपके अंदर दियानतदारी ना होगी, आपकी जुबान में सच्चाई ना होगी, तो खुदारा जितने लोग हमारे करीब आएंगे वो तमाम आपसे भी बदतर होंगे, हरमैन शरीफैन से भी बदतर होंगे। इसलिए खुदारा अपनी जिंदगियों पर नजर दौड़ाएं। आप पाक होकर आए हैं, ये कोशिश करें कि हम पाक ही रहें, कोई गुनाह हमारे नामे अमाल में न चढ़े। नमाज कज़ा हो जाए, आप उसको दोहरा लें, अदा कर लें, उसको बाकी ना रखें। आज जो सबसे बड़ा रोना है वो नमाजों का रोना है कि हमारी मस्जिदें खाली हैं। जब मस्जिदें खाली होती हैं वो तहज्जुद के वक्त में बद्दुआ करती है, या अल्लाह जैसे इस मोहल्ले वालों ने मुझे वीरान किया है तो उनके घरों को वीरान कर दे। अल्लाह अपने घर की दुआ कबूल कर लेते हैं, हमारे घर भी वीरान हो जाते हैं। कैसे वीरान? लड़ाई झगड़े की वजह से वीरान हो जाते हैं, बेबरकती की वजह से वीरान हो जाते हैं, हादसा का शिकार की वजह से वीरान हो जाते हैं, बीमारियों की वजह से वीरान हो जाते हैं। इसलिए खुदारा हम भी नमाजों की पाबंदी करें। नमाज सबके लिए है, फर्ज है, हर बालिग मर्द और औरत पर 5 वक्त की नमाज फर्ज है। कभी नमाज को न छोड़ें, नमाज का दामन थामे, कुरान का दामन थामे, अहादीस का दामन, सुन्नतों का दामन थामे। सारी दुनिया को अल्लाह तबारक व तआला हमारे कदमों में झुका देगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए और खुसूसी एतबार से हरमैन शरीफैन को हम तमाम का जाना नसीब फरमाए। अल्लाह अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर हाज़िरी हम तमाम को नसीब फरमाए। जानकर आने वालों के आमाल को अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला तमाम उम्मत मोहम्मद खैर के मामले फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।